بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، متبادل بیانیہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سبوق سید، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں خورشید ندیم صاحب۔ ٹی وی چینلز اس وقت بہت بڑا سوالیہ نشان بن چکے ہیں۔ کیا ان کے ذریعے معاشرے میں شعور پیدا ہو رہا ہے؟ کیا تعلیم کی راہیں ہموار ہو رہی ہیں؟ کیا نسل نو کو سوچنے کے کوئی نئے زاویے فراہم ہو رہے ہیں؟ کیا ہو رہا ہے؟ لوگ ٹی وی چینلز پر اس طریقے سے اب اعتماد نہیں کر رہے، اس کی خبروں پر بھی اب اعتماد نہیں کیا جا رہا، اور یہاں پر جو کانٹینٹ ہے یہ ایک اور قسم کی میڈیائی فرقہ واریت کا جو نظارہ ہے وہ ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے۔ تو ٹی وی چینلز پر کچھ چیزیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سیاسی موضوعات پر بات ہوتی ہے، لیکن مذہبی موضوعات پر جب گفتگو ہوتی ہے تو وہاں خورشید صاحب ایک رویہ ہم دیکھتے ہیں کہ مذہب کے بارے میں گفتگو کرنے کے لیے ایسے افراد کو بلایا جاتا ہے کہ جن کا دینی پس منظر کوئی مستند نہیں ہوتا۔ انہوں نے دائیں بائیں سے کچھ چیزیں اکٹھی کی ہوتی ہیں اور رتب و یابس کا جو مجموعہ ہے وہ اس کو لے کر آ جاتے ہیں، اور ٹی وی چینلز کو اصل میں ریٹنگ چاہیے، اور وہ ریٹنگ کے چکر میں ایسے لوگوں کو سکرین پر موقع دیتا ہے کہ جس کے نتیجے معاشرے میں انتشار پھیلتا ہے۔ پوری دنیا میں یہ رول ہے کہ اگر کوئی شخص ڈاکٹر ہے تو تب ہی وہ آ کر اپنی ایکسپرٹ رائے دے سکتا ہے۔ صرف خوبصورت ہونا یا ٹی وی کے تقاضے پورے کرنا کافی نہیں ہے۔ میڈیکل کے بارے میں جو رائے ہوگی وہی شخص دے سکے گا جس کے پاس اس کا پورا علم ہے۔ تو خورشید صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ ہمارے ہاں پیمرا جیسے ادارے موجود ہیں اور اس کے علاوہ بھی کئی ادارے موجود ہیں، تو ہمارا میڈیا اتنا بے لگام کیوں ہوتا جا رہا ہے کہ معاشرے میں انتشار کی ہر بنیاد کے اندر وہ اپنا حصہ ڈالتا ہے؟ سبوق، آپ کے سوال میں ہی جواب ہے اور میں اس کو کھول دیتا ہوں، تھوڑا ایلیبوریٹ کر دیتا ہوں۔ جی دیکھیے، جدید جو نظام ہے ہمارا دنیا بھر میں، یہ کیپٹلسٹ سسٹم ہے۔ صحیح، یہ سرمایہ دارانہ نظام ہے۔ صحیح، سرمایہ دارانہ نظام کے اندر سرمایہ ایک طرح سے خدا کا متبادل ہے۔ صحیح، یعنی اسی کی سنی جائے گی، اسی کی مانی جائے گی، اور وہی ہے جو ہماری زندگی کے آداب کا تعین کرے گا۔ صحیح، سرمایہ بڑھوتی چاہتا ہے، سرمایہ یہ چاہتا ہے کہ اس میں اضافہ ہو، منافع کی تلاش میں وہ رہتا ہے، اپنے آپ کو بڑھانا چاہتا ہے۔ لہذا سرمایہ کے مذہب میں اور ہر وہ چیز جائز ہے جو اس میں بڑھوتی کا سبب ہے۔ صحیح، اس کی اخلاقیات یہ ہے کہ ہر وہ چیز جائز ہے جس سے سرمایہ بڑھتا ہے، اور ہر وہ چیز ناجائز ہے جس سے سرمایہ کم ہوتا ہے۔ میڈیا جس کو ہم کہتے ہیں، ٹیلی ویژن چینلز جن کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ اصل میں اس سرمایہ دارانہ نظام کی کوکھ سے جنم لینے والا ایک ابلاغی نظام ہے۔ صحیح۔ اب اس کو اگر آپ اس کانٹیکس میں رکھ کے دیکھیں گے تو آپ کو اس کی تفہیم ہو جائے گی کہ یہ ادارہ اصلاً اس لیے نہیں ہے کہ اس نے کوئی خیر کو فروغ دینا ہے، یہ اس لیے نہیں ہے کہ اس نے کچھ اچھے افکار کو فروغ دینا ہے، یہ اس لیے نہیں ہے کہ اس نے سوسائٹی کے اندر کوئی کرٹیکل تھنکنگ پیدا کرنی ہے۔ یعنی اسینشلی یہ اس کے لیے نہیں ہے، یہ اس لیے ہے کہ آپ چیزوں کو بیچیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں، صحیح، پیسہ کمائیں، کمرشل ویلیو اس کی ہونی چاہیے۔ چنانچہ جب کوئی چیز آپ نے دیکھی ہوگی کہ میڈیا کے پاس آتی ہے تو وہ فوراً ایک کمرشلائز ہو جاتی ہے۔ صحیح، اور سیاست آتی ہے تو کمرشلائز ہو جاتی ہے، مذہب آتا ہے تو وہ بھی کمرشلائز ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ سیاست کے اندر بھی، میں آپ کو مثال دیتا ہوں، بہت اچھے سنجیدہ لوگ بھی پائے جاتے ہیں، بہت اچھی گفتگو کرنے والے، سلجھی گفتگو کرنے والے۔ میں اگر مثال دوں تو نوابزادہ نصر اللہ خان جیسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں۔ صحیح، لیکن ٹی وی کی جو ضرورت ہے وہ نہیں ہے۔ ٹی وی کی ضرورت کچھ اور لوگ ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا، کہ جو اس وقت جن کی ریٹنگ بڑھ جاتی ہے، ان کا کچھ جملہ جو بے شک اخلاقیات سے گرا ہوا کیوں نہ ہو، وہ کسی پروگرام میں آ گیا اور وہ گویا کامیابی ہے کسی چینل کی، کسی پروگرام کی، کہ اس کے اندر ایک ایسی واقعات بات آ گئی کہ جو ایک دم وائرل ہو گئی، ایک دم پھیل گئی۔ اس سے کیا ہوگا؟ پروگرام کی ریٹنگ بڑھ جائے گی۔ تو اب اس پروگرام کے لیے، اس میڈیا کی اگر آپ بنیادی اسٹرکچر کو اور اس کے سارے نظام کو سمجھیں تو اس کی ضرورت نوابزادہ نصر اللہ خان نہیں ہے، اس کی ضرورت وہ سیاستدان ہے جس کے جملے کے اندر عوامیت ہے، جس کے جملے کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ وائرل ہو جائے۔ اور وائرل آپ جانتے ہیں کہ کس نوعیت کی چیزیں ہوتی ہیں۔ ایگزیکٹلی یہی میتھڈالوجی ہے جو مذہب کے بارے میں استعمال کی جاتی ہے۔ صحیح، مذہب میں کتنی اختلافی بات آپ کر سکتے ہیں، کتنی لاؤڈ آواز میں آپ بات کر سکتے ہیں، کتنی کنٹروورسیز آپ کریٹ کر سکتے ہیں، جنریٹ کر سکتے ہیں، اور کتنا آپ، اگر میں یہ کہوں کہ فساد پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ صحیح، یہ شیعہ سنی اختلافات
یہ باغ فدق کا قصہ، یہ آپ لے کے جب آئیں گے اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ کچھ آپ کو گالیاں دیں گے، کچھ آپ کی حمایت کریں گے، اور یوں آپ ٹاک آف دی ٹاؤن بن جائیں گے. یہ سب سے بڑی کامیابی ہے میڈیا. اور از خود مناظر اسلام بھی بن جاتے ہیں. اور اب میڈیا کیا کرتا ہے کہ وہ کوئی عالم، سنجیدہ جو عالم ہے، وہ اس پست لیول پہ نہیں آئے گا کبھی بھی. صحیح. وہ دین کے جب گفتگو کرے گا تو اس کو اندازہ ہوگا کہ ایک سنجیدہ موضوع اس کے پیش نظر ہے. صحیح. وہ کبھی عامیانہ انداز میں بات نہیں کرے گا، وہ کبھی دین کے بنیادی مقاصد سے کمپرومائز نہیں کرے گا. اس کے مقابلے میں وہ آدمی کہ جو اصل میں اپنی شہرت کے لیے آیا، وہ دین بیان کرنے نہیں آیا. اس کا ایجنڈا اصل میں یہ ہے کہ میں اس کیمرے کے ذریعے، اس اسکرین کے ذریعے اپنے آپ کو متعارف کراؤں، اپنی شہرت بناؤں. چنانچہ وہ پھر وہ ہتھ کنڈے استعمال کرے گا جو جیسے میں نے ذکر کیا پالیٹکس میں لوگ استعمال کرتے ہیں. تو بدقسمتی یہ ہوئی کہ میڈیا کی ضرورت وہ بن گیا. اور کیوں بن گیا؟ وہ اصل میں ایک کمرشل اپنی تشخص رکھتا ہے میڈیا، اور اس کے حوالے سے وہ چیزوں کو لے کے آتا ہے. میں یہ درخواست ہمیشہ آپ کو معلوم ہے کہ کرتا رہتا ہوں کہ میڈیا جو ہے یہ لوگوں کی رویوں کی تعمیر کرتا ہے. یہ بالکل ایسے ہی جیسے قدیم دور میں استاد کرتا تھا. صحیح. جیسے قدیم دور میں آپ کے سوسائٹی کے اندر جو شاعر کرتے تھے، ادیب کرتے تھے، بات کہنے کا ڈھنگ کیا ہے. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ آپ کی روایت کے اندر یہ ہم پڑھتے اور سنتے ہیں کہ قائم طوائفیں بھی کرتی تھیں. بالکل. لوگ بچوں کو طوائفوں کے پاس بھیجتے تھے کہ تہذیب سیکھیں. صحیح. اچھا، دور جدید میں آپ مجھے بتائیے کہ جب آپ اس طرح کی گفتگو سنیں گے تو کیا وہ مذہب کی کوئی خدمت ہوتی نظر آئے گی؟ کیا وہ مذہب کے بارے میں اٹھتے ہوئے سوالات کا کوئی حل آپ کو مل رہا ہے؟ نہیں مل رہا. بلکہ اس کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے؟ مذہب بازیچہ اطفال بن رہا ہے. صحیح. مذہب ایک غیر سنجیدہ چیز بنتا چلا جا رہا ہے، اور لوگ اس سے ہنس بھی اٹھاتے ہیں، اور اس طرح کے جملے اس کے نتیجے میں پروگرام میں ذکر بھی کیا تھا، جیسے طاغوت کیا ہے. اب اس کو ایک مذاق بنا لیا گیا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ دینی کنٹینٹ یا آپ دین کی بات جو کرنا چاہ رہے ہیں اس کو اس عامیانہ سطح پہ آپ لے آئے ہیں کہ اس کے بعد وہ خود دین کی تشخص، اس کی سنجیدگی کو مجروح کرنے لگے. اچھا خورشید صاحب، ایک اور سوال بھی. آپ نے بہت ہی بنیادی بات کہی کہ بنیادی طور پر یہ سرمایہ دارانہ نظام کا ایک ابلاغی ٹول ہے میڈیا. تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو فرقہ وارانہ بحثیں عروج پر چلی جاتی ہیں؟ رمضان اصل میں عبادت کا مہینہ تھا، اللہ تعالیٰ کے قرب کا مہینہ تھا. آدھا مہینہ اس بات پہ چلا جاتا ہے کہ چاند ٹھیک تھا یا نہیں ٹھیک تھا، اور آدھا مہینہ ان فرقہ وارانہ بحثوں میں چلا جاتا ہے جو رمضان میں ٹی وی چینلز کے ذریعے سٹارٹ کی جاتی ہیں. اور پھر تراویح تھیں یا نہیں ہیں، یہ صحیح ہے نہیں صحیح ہے، یہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، افطار 10 منٹ پہلے یہ بات. تو اس طرح کی بحثیں سارا رمضان جو ہیں ہمارا سارا وقت اللہ کے قرب کے بجائے سوسائٹی میں فرقہ واریت پھیلانے میں جو ہے چلا جاتا ہے. تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ٹی وی چینل سے دونوں ہاتھ جوڑ کے التماس کی جائے کہ برائے مہربانی آپ سیاست پہ اپنے آپ کو رکھیں اور معاشرے کو تقسیم مذہبی حوالے سے نہ کریں، کیونکہ مذہب خیر کا ایک راستہ دیتا ہے. اگر آپ خیر کے راستے کو اتنا وہ کر دیں گے، پامال کر دیں گے، تو معاشرہ تو بالکل ختم ہو جائے گا. پھر اصل میں یہ گریز تو سبو بھائی آپ جانتے ہیں کوئی راستہ نہیں ہے. یہ تو تاریخ کا جبر ہے. صحیح. ابلاغ کے جو ذرائع متداول ہوتے ہیں، جو لوگوں میں موجود ہوتے ہیں، مستعمل ہوتے ہیں، آپ ان سے گریز نہیں کر سکتے. صحیح. تو جو چیز درخواست کی جا سکتی ہے وہ یہ کہ آپ ان موضوعات پر ضرور گفتگو کریں، لیکن کم از کم ماہرین کو بلائیں، ان لوگوں کو بلائیں جو اپنا نقطہ نظر شائستگی کے ساتھ اور دلیل کے ساتھ پیش کر سکیں، اور یہ فیصلہ لوگوں پر چھوڑ دیں کس کی رائے درست ہے کس کی غلط ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو میں بھی اس طرح کے ایک پروگرام کی کوشش میں نے کی. ٹیلی ویژن پہ میں 5 سال سے زیادہ عرصہ ایک پروگرام کرتا رہا، جس میں نے اسی سنجیدگی کو سامنے رکھتے ہوئے ایسے مباحث چھیڑے کہ جو اگر عام لوگوں کے ہاتھ لگ جائیں تو پرابلمیٹک ہو سکتے ہیں، لیکن وہ نہیں ہوئے. وجہ یہ ہوئی ایکسپرٹس بلائے گئے، وہ لوگ گفتگو کرنے کے لیے بلائے گئے جو اپنے نقطہ نظر کو سمجھتے ہیں، اس کو شائستگی کے ساتھ پیش کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ نے ابھی تراویح کی رکعتوں کا ذکر کیا، میں نے بھی اس پہ پروگرام کیے ہوئے. دیکھیے میں مثال کے طور پر عرض کرتا ہوں، آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے یہاں 2 بڑی آراء پائی جاتی ہیں کہ ایک حنفیوں کی رائے ہے اور ایک غیر مقلدین کی رائے ہے کہ تراویح کی رکعتیں جو ہیں وہ 8 ہیں اور 20 ہیں ان کے نقطہ نظر سے. اگرچہ دیگر فقہوں میں آپ کو معلوم ہے کہ اس سے زیادہ بھی ہیں، مالکیوں کے ہاں تو اس سے بھی زیادہ تعداد موجود ہے، لیکن ہمارے بالکل ہمارے کانٹیکسٹ میں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بڑے اگر آپ اہل سنت کی مثال کے طور پر اس کو دیکھیں تو 2 بڑے نقطہ نظر ملیں گے. اچھا، یہ بات بہت احتیاط کے ساتھ دلیل کے ساتھ پیش کی جا سکتی ہے. کوئی اچھا
اگر میزبان ہو پروگرام کا تو وہ 8 والوں کے دلائل بھی لے سکتا ہے، 20 والوں کے دلائل بھی لے سکتا ہے. لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں کہ 8 والوں کے دلائل کیا ہیں، 20 والوں کے دلائل کیا ہیں، اور اس کے بعد یہ انتخاب جو ہے یہ لوگوں پر چھوڑ دیا جائے کہ وہ ان کو کون سی دلیل مضبوط لگتی ہے. صحیح. یہ طریقہ اگر آپ کریں گے تو یہ وہ اختلافی مسائل بھی وہ نتائج نہیں دیں گے جن کی طرف بعض وقت غیر اختلافی مسائل بھی دے دیتے ہیں. صحیح. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ معاملات کن لوگوں کے ہاتھ میں ہیں. پروگرام کا میزبان کیا چاہتا ہے؟ کیا وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے نتیجے میں کنٹروورسی جنریٹ ہو، اس کے لائکس بڑھیں، اس کی ویورشپ بڑھے اور مذہب جائے ایک طرف؟ یعنی اس کو اس سے دلچسپی نہیں ہے کہ مذہب کے بارے میں کیا رائے. وہ تو باقاعدہ خورشید صاحب رمضان سے پہلے ڈھونڈ کے ایسے لوگوں کو بلایا جاتا ہے. مجھے تو افسوس ہے کہ مختلف ایشوز پہ جن لوگوں کو بلایا جاتا ہے ان کا کوئی دینی تشخص سوسائٹی کے اندر بھی اگر ہے تو ایک مناظر کا ہے، ایک مسلکی وکیل کا ہے. تو میرا خیال ہے کہ دین کے جید لوگ آئیں گے، بے شک کسی مسلک کے ریپرزینٹیٹیو بھی کیوں نہ ہو، لیکن جب وہ آ کے بات کریں گے سنجیدگی کے ساتھ. مثلا آپ کہتے ہیں کہ 20 رکعتیں ہونی چاہیے، آپ کو حق ہے یہ رائے رکھنے کا، آپ اپنے دلائل بیان کر دیں. اور وہ جو قرآن مجید نے کہا، سارے انبیاء یہ کہتے ہیں کہ وما علینا الا البلاغ، کہ آپ نے اپنی بات پہنچا دی، اب اس کے بعد ہم پہ اتنا ہی تھا، اب لوگوں کی مرضی ہے. تو اصل چیز یہ نہیں ہے کہ موضوع کیا زیر بحث ہے، اصل چیز یہ ہے کہ کس انداز میں زیر بحث. اچھا خورشید صاحب، اس میں ایک اور چیز بھی ہوئی تھی کہ 15-16 کی بات ہے، پاکستان کے کچھ جید علماء کرام نے ایک فیصلہ کیا کہ وہ ٹی وی چینلز پر اب نہیں جائیں گے، کیونکہ وہاں پر گفتگو بے معنی ہوتی ہے، بے ربط ہوتی ہے، پوری بات کرنے کا موقع نہیں دیا جاتا، نتیجے کے طور پر اصلاح کے بجائے کنفیوژن کریٹ ہوتی ہے. تو انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا. اب ایشو یہ ہے کہ وہ جو بڑے علماء ہیں، بڑے علماء سے مراد علمی حوالے سے بڑی شخصیات ہیں، وہ تو ٹی وی چینلز پر آتی نہیں ہیں، لیکن وہ لوگ تھے کہ جو نمایاں تھے. کچھ علماء ایسے ہیں کہ جو مدرسین ہیں، مدارس میں پڑھاتے ہیں اور ان کی زیادہ گرفت ہے ان موضوعات پر، لیکن ہمارے میڈیا کے لوگ ان سے آشنا نہیں ہیں کہ انہیں ٹی وی چینلز پر بلائیں، ان سے بات کرائیں. اور اگر وہ آئیں بھی تو ان کا بھی خاص مزاج ہے گفتگو کرنے کا، اور آپ ان کو درمیان سے روک دیں گے وہ چپ کر کے بیٹھ جائیں گے، ان کی بات ہی پوری نہیں ہوتی. وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بے معنی سی سرگرمی ایسا بن جاتی ہے. تو یہ سر یہ بتائیں نا کہ اب وہ علماء بھی نہیں آ رہے، اور جو نمایاں علماء تھے، جو صاحبان علم تھے، وہ بھی نہیں آ رہے، تو اس کے بعد پھر میدان میں تو یہی رہ جائے گا. میں آپ سے اس کروں کہ وہ کیوں نہیں آ رہے، بنیادی سوال ہے. صحیح. وہ اس لیے نہیں آ رہے کہ آپ جب یعنی آپ ایک بازار سا بنا دیں گے نا، ایسا ہی ہے. اگر آپ یعنی یہ علماء کو اگر آپ مسجد میں بلائیں گے تو آنے سے گریز نہیں کریں گے. بالکل آتے ہیں. لیکن بازار میں کسی چوک میں جہاں ہر طرح کے تماشبین جمع ہیں وہاں بلائیں گے تو یہ علماء آپ سے معذرت کر لیں گے. صحیح. اگر آپ مثلا یہ لوگوں کو ماحول دیں کہ سنجیدہ بات ہوگی، آپ کی بات بھی سنی جائے گی، دوسرے کی سنی جائے گی، تو میرا خیال ہے یہ لوگ گریز نہیں کریں گے. صحیح. میری یہ ان علماء سے بھی درخواست ہوگی کہ یہ گریز نہ رویہ اپنائیں، آئیں، لیکن وہ جو چیز انشور کریں وہ یہ کریں کہ یہ پوچھیں کہ پروگرام کا میزبان کون ہے. ہاں بالکل. وہ اگر دین پہ گفتگو کر رہا ہے تو کیا وہ دین کے بارے میں جانتا ہے؟ عالم نہ بھی ہو لیکن کم از کم مبادیات سے تو واقف ہو. صحیح. اور پھر یہ بھی وہ انشور کریں کہ دوسرا مہمان جو یا تیسرا دو کے علاوہ وہ کون ہے. اگر وہ ان کی سطح کے لوگ ہیں تو میرا خیال ہے کہ وہ گریز نہیں کریں گے. مثال کے طور پر آپ مولانا تقی عثمانی صاحب کو دعوت دیتے ہیں. اور دوسری اگر آپ کسی مسلک کو لیتے ہیں، مثال کے طور آپ کہتے ہیں کہ بریلوی مسلک سے ہم مفتی منیب الرحمان صاحب کو لیتے ہیں. میرا نہیں خیال کہ تقی عثمانی صاحب اس کے بعد پھر انکار کریں گے، یا مفتی منیب الرحمان صاحب انکار کریں گے یہ جان کے کہ دوسرا جو مہمان ہے وہ تقی عثمانی صاحب ہیں. اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ایک دوسرے کا احترام بھی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی رائے کو سنتے بھی ہیں اور اپنا نقطہ نظر پیش بھی کرتے ہیں. اور مفتی منیب الرحمان صاحب نے اسی وجہ سے چھوڑ دیا ٹی وی چینلز پر جانا. اگر آپ مفتی صاحب کو بلائیں گے، مفتی منیب الرحمان صاحب کو، اور ساتھ دوسرے مسئلہ کا کوئی تیسرے درجے کا مناظر بلا لیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ مفتی صاحب ایک پروگرام میں تو آئیں گے، دوسرے میں نہیں آئیں گے. ایسے ہی بالکل. میرا خیال ہے خود علماء کو بھی گریز نہیں کرنا چاہیے، لیکن ان کو انشور کرنا چاہیے کہ پروگرام کا میزبان کون ہے اور جو ان کے ساتھ شریک مہمان ہیں وہ کون ہے. اور ٹی وی چینلز کو بھی دیکھنا چاہیے، کیونکہ پھر ایسے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، مذہبی موضوعات بڑے حساس ہوتے ہیں اور لوگ بعض اوقات مشتعل ہو کر آپ کی ٹی وی چینلز کی طرف بھی آ جاتے ہیں، اور کئی دفعہ ایسے واقعات پیش آئے ہیں. تو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. بہت شکریہ خورشید صاحب آپ کا. ایک چھوٹی سی بات میں یہ کرنا چاہوں گا کہ پاکستان میں مختلف مکاتب فکر کے مسالک کے بڑے بڑے مدارس موجود ہیں.
اگر وہ یہ چاہیں کہ اپنے ہاں ٹی وی چینلز پر گفتگو کے لیے، جہاں پر وہ دیگر موضوعات کی تیاری اور تربیت کرواتے ہیں، تو ٹی وی چینلز پر گفتگو کے لیے بھی اپنے نوجوانوں کی تیاری کروائیں، ان کو بتائیں کہ ان کا لباس وضاقتہ کیسی ہونی چاہیے، کون سے الفاظ تراکیب جو ہیں وہ استعمال کرنی چاہیے، کون سی اصطلاحات اور کن موضوعات پر گفتگو کرنی چاہیے. تو میرا خیال یہ ہے کہ مذہب کا ایک اچھا اور خوبصورت چہرہ انہی ٹی وی چینلز کے ذریعے سوسائٹی میں پیش کیا جا سکتا ہے.